الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم کیوں کر اللہ ایسی قوم کی ہدایت چاہے جو ایمان لا کر کافر ہو گئے وشاہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات اور گواہی دے چکے تھے کہ رسول سچا ہے اور انہیں کھلی نشانیاں آ چکی تھیں واللہ لا یہدی القوم الظالمین اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہ آیت یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی کہ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے، سرکار کی آمد سے پہلے حضور کے وسیلے سے دعائیں کرتے، سرکار کی نبوت کو ماننے والے تھے اور انتظار کرتے تھے کہ کب جو ہے وہ اللہ اپنے اس آخری نبی کو بھیجنے والا ہے دنیا میں جس کا ہماری کتابوں میں تذکرہ ہے، اور سرکار کا وسیلہ پیش کرتے اور دعائیں بھی قبول ہو جاتی۔ لیکن جب دنیا میں سرکار تشریف لے آئے تو سب نے حسد کی وجہ سے انکار کر دیا، حسد کیا اور سرکار کی نبوت کو جانتے بوجھتے انکار میں مبتلا ہو گئے، تو اللہ نے ان سے ہدایت کی توفیق ہی چھین لی۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ ہدایت دے دے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے ایمان کے بعد کفر کیا، پہلے مانتے تھے سب کچھ، وسیلے کے ساتھ دعائیں بھی کرتے تھے، لیکن جب تشریف آوری ہو گئی تو انکار کر دیا، منکر ہو گئے سرکار کے، تو اللہ نے فرمایا ان کو ہدایت نہیں ملنے والی۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس کو کہتے ہیں اناد حق۔ اناد حق یہ ہوتا ہے کہ حق بات جان کر بھی باطل پر اڑے رہنا، جانتے بوجھتے پتہ ہے کہ حق بات یہی ہے لیکن بس ضد کی وجہ سے باطل پر اڑے ہوئے ہیں، تو ایسی بات کی وجہ سے بعض اوقات بندے سے ہدایت کی توفیق بھی چھین لی جاتی ہے، جس طرح اللہ نے ان سے چھین لی کہ اللہ فرماتا ہے ان کو ہدایت ملنے والی نہیں ہے، کیونکہ یہ اناد حق میں مبتلا تھے، ساری دلیلیں ان کو پتہ تھیں، ساری نشانیاں انہوں نے اپنی کتابوں میں دیکھی ہوئی تھیں، لیکن پھر بھی یہ سرکار کا انکار ہی کرتے رہے، تو اس لیے ان سے ہدایت بھی چھین لی گئی۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ان کا بدلہ یہ ہے کہ ان پر لعنت ہے اللہ اور فرشتوں اور سارے آدمیوں کی، خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا ہم ینظرون، ہمیشہ رہیں، نہ ان پر سے عذاب ہلکا ہو اور نہ انہیں مہلت دی جائے، الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، مگر جنہوں نے اس کے بعد توبہ کی اور خود کو سنوار لیا، فإن اللہ غفور رحیم، تو ضرور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہاں ان کی سزا بیان کی جا رہی ہے کہ جو اس طرح کرے اور کفر پر ہی اس کا خاتمہ ہو جائے تو وہ پھر ہمیشہ جو ہے وہ عذاب کے اندر رہنے والا ہوگا، اس کو کوئی چیز بچانے والی نہیں ہوگی، اس پر لعنت پڑے گی اللہ کی، سارے فرشتوں کی اور سارے انسانوں کی اس پر لعنت ہے جو اس طرح کے معاملات کے اندر مبتلا ہو جائے۔ لیکن ساتھ ہی فرمایا کہ ہاں اگر کوئی توبہ کر لے اور اچھے اعمال کر لے تو اللہ عز و جل ضرور اس کی توبہ کو
قبول فرمائے گا، اور اللہ عز و جل ضرور بخشنے والا مہربان ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ جو ایمان لا کر کافر ہوئے، ثم ازدادوا کفرا، پھر کفر میں اور بڑھ گئے، لن تقبل توبتہم، تو ان کی توبہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی، واولئک ھم الضالون، اور یہ بہکے ہوئے لوگ ہیں۔ اس کے بارے میں ایک قول تو یہ ہے کہ یہ یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی، کیونکہ انہوں نے حضرت موسیٰ پر ایمان لائے اور پھر بعد میں حضرت عیسیٰ اور انجیل کا انکار کیا، تو یہ انہوں نے ایمان کے بعد کفر کیا، اور کفر میں بڑے اس طرح کہ بعد میں سرکار تشریف لائے تو سرکار کا بھی انکار کر دیا۔ تو ایمان حضرت موسیٰ پر لائے، بعد میں کفر کیا، اور کفر میں اور بڑھ کر حضور کا بھی انکار کر دیا۔ تو اللہ فرماتا ہے ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ اب توبہ قبول نہ کرنے سے مراد اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، یا تو یہ ہے کہ انہیں توبہ کی توفیق ہی نہیں دی جائے گی کہ وہ توبہ کریں گے ہی نہیں، اس لیے ان کی توبہ قبول ہی نہیں ہوگی، وہ معافی نہیں کیے جائیں گے، یا یہ ہے کہ وہ توبہ کرتے ہیں لیکن دل سے توبہ نہیں کرتے، منافقانہ انداز میں توبہ کرتے ہیں، منہ سے توبہ کر رہے ہیں لیکن دل میں وہی کفر بڑا ہوا ہے، تو اس لیے جو ہے وہ ان کی توبہ قبول نہیں کی جاتی، اور انہیں جو ہے وہ ہمیشہ عذاب ہی دیا جائے گا۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به، وہ جو کافر ہوئے اور کافر ہی مر گئے، ان میں کسی سے زمین بھر سونا ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اگرچہ اپنی خلاصی کو دے۔ اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین، ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں موجود۔ یہاں خاتمہ بالایمان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ اصل یاد رکھیں معاملہ سارا خاتمے پر ہے۔ حضور کا ارشاد پاک ہے انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتموں پر ہے۔ خاتمہ جس کا اچھا ہو گیا تو وہی بندہ کامیاب ہو گیا، ساری عمر وہ مومن رہا، ساری عمر وہ ایمان والا رہا، نیکیاں کرتا رہا، آخر میں آ کے وہ کافر ہو گیا اور کفر پر مر گیا تو اس کی وہ ساری نیکیاں ضائع ہو گئیں، رد کر دی گئیں وہ ساری نیکیاں، اور ساری عمر وہ کفر پر رہا، لیکن آخر میں آ کر اللہ نے اس کو توفیق بخشی اور وہ توبہ قبول کر کے مسلمان ہو گیا، تو اس کا وہ آخر میں مسلمان ہونا اس کو کام آ جائے گا اور اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ جو کافر تھے اور کافر ہی مر گئے، اس دنیا سے کافر ہی چلے گئے، تو اگرچہ وہ ایک پہاڑ کے برابر بھی سونا دیں قیامت کے دن تو ان کی جان نہ چھوڑی جائے گی۔ اس دن کوئی جو ہے وہ مال و دولت انہیں کام نہیں آئے گا۔ اصل کام جو ہے وہ خاتمہ بالایمان کا ہے کہ بندے کا خاتمہ ایمان۔ بڑے بڑے اولیاء خاتموں کی وجہ سے جو ہے وہ پریشان رہتے۔ حضرت سفیان ثوری کے بارے میں ایک بزرگ بیان کرتے ہیں کہ میں ان کے پاس ایک رات گیا تو ساری رات آپ روتے رہے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ گناہوں کی وجہ سے رو رہے ہیں، گناہوں کا ڈر ہے؟ تو کہنے لگے کہ گناہ کی تو تھوڑی سی بھی حیثیت نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں تو خاتمے پر پریشان ہوں کہ میرا خاتمہ کہیں ایمان سے علاوہ نہ ہو جائے، میرا کہیں خاتمہ کفر پر نہ ہو جائے۔ سیدنا جبرائیل اور سیدنا میکائیل علیہ السلام جب شیطان کے ساتھ وہ معاملہ ہوا کہ اللہ نے اس کو مردود کر دیا اپنی بارگاہ سے، تو وہ پریشان روتے رہتے۔ اللہ نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ اللہ تو جانتا ہے سب کچھ، لیکن پھر بھی پوچھا کیا ہوا ہے؟ تو کہنے لگے کہ ہم تیری خفیہ تدبیر سے ڈرتے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ تو نے ہمارے بارے میں کیا فیصلہ کر رکھا ہے کہ ہمارا خاتمہ، ہمارا جو اینڈ ہے وہ کہیں شیطان کی طرح نہ ہو جائے، ہمارے ساتھ بھی اس طرح کا۔ تو جبرائیل جو معصوم ہے، معصوم عن الخطا، خطا کا تصور بھی نہیں ہے ان سے، وہ ڈر رہے ہیں کہ کہیں میرا خاتمہ ہی جو ہے وہ خراب نہ ہو جائے اور میں بھی شیطان کی طرح مردود نہ کر دیا جاؤں۔ تو ہم جو خطاؤں کے پتلے ہیں، خطا ہی ہمارا جو ہے وہ اوڑھنا بچھونا ہے، تو ہمیں تو اور زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے، ہمیں تو اور زیادہ اپنے رب کا خوف کھانے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں اپنی قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنا خوف عطا فرمائے اور بے باکی سے بچائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ مالک کریم عز و جل نماز فجر ادا کرنا، درس کرنا، سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، غلطیاں کوتاہیاں اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی بخشش فرما، ہم سب کو استقامت کے ساتھ 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب پر اپنی نظر رحمت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون
السلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ مالک کریم ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما، وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔